السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ سامعین و ناظرین، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ایپیسوڈ پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اگلے ہمارے سبق کی طرف، درس کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے آغاز کے بعد 3 سال وہ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں میں کہا، اپنے دوستوں میں کہا، لیکن نبوت کے 4ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان مشرکین مکہ کو دعوت دی، جہاں سے مخالفت کا آغاز ہو گیا، اور اس سلسلے میں مشرکین مکہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ تمام بیکار گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام کارندوں اور شیطانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق جو کہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے سیرت میں، ان کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ جو بھی مشرکین میں قریش کے خاص کر بڑے سردار تھے اور مخالفین میں سخت تھے، وہ سب لوگ بیٹھے اور سوچ بچار کر کے ابو طالب، جن کی کفالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، یعنی چچا، ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہا، گالیاں نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کی۔ اللہ کی توحید بیان کرنا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھنا کیا ہے؟ جب بھی اللہ کی توحید بیان کی جائے گی، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء کی توہین کی۔ آج بھی ہم پر یہ بہت بڑا الزام لگا کہ یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم کسی ولی کو ہم نے گالی نہیں دی، اللہ کی قسم کسی ولی کی توہین نہیں کی، لیکن جب بھی توحید کی بات ہوتی ہے تو مخالف جو مشرک ہے یا مخالف جو آ کر دوسروں کو پوجتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو گالی نہیں دی، کوئی ایک حدیث یا روایت نہیں آتی ہے۔ انہوں نے توحید پیش کی، لیکن جب خالص توحید پیش ہوگی تو جو توحید والے نہیں ہیں، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے عبادت میں، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، حالانکہ گالیاں نہیں دی۔ یہی حالت ہماری بھی ہے آج۔ توہین اولیاء، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول، کیوں؟ صحیح حیثیت پیش کر رہے ہیں، توحید پیش کر رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن ان کو برا لگتا ہے، ان کے اپنے عقیدے میں برا ہے، اس واسطے ہی وہ لوگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب جوئی کی ہے۔ اب دیکھیے، دین تھا ہی نہیں وہاں، پورا دین تو مس کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم کی ملت پر ہونے کا دعویٰ تھا، اور حضرت ابراہیم کے ہم اولاد ہیں یہ دعویٰ تھا، لیکن وہاں حضرت ابراہیم کا دین ہی نہیں تھا۔ جو بگڑی ہوئی چیز تھی اس کی اصلاح کے لیے نبی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دین کو بگاڑنے لگے۔ یہی حال آج کا بھی ہے، اس سے سیرت سے سمجھیے آپ، یہی اصل چیز ہے جو سمجھنا ہے۔ بگڑی ہوئی چیز، آج بھی جو بدعات و خرافات ہیں، آپ ان کے مخالفت میں کہیں اور بتائیں کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دین کو بگاڑا، فسادی ہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سلسلے میں مشرکین مکہ کا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ عیب جوئی کر رہے ہیں، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ قرار دے رہے ہیں، یعنی ہمیں پاگل کہہ رہے ہیں۔ یہی بات آج کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے نہیں ہیں کیا؟ تب ہمارے بڑے نہیں سمجھے کیا؟ یہی ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہمارے بڑے کو کیا ہے، انہوں نے گالیاں دی ہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ باپ دادا کو گمراہ ہونے کا سوال نہیں تھا، وہاں تو حقیقت پیش کی گئی تھی۔
لیکن اس سے فلسفہ نکال لیا، باپ دادا کو گمراہ۔ یہی آج کے بھی حالات ہیں۔ کوئی بندہ کیا ہے، صحیح طور پر دین سیکھتا ہے، اللہ ایک کو مان لیتا ہے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جب تمہارے باپ تو جاتے تھے نا جی درگاہ کو، تب تو تمہارے باپ کافر کیا، مشرک کیا، اللہ عالم۔ باپ کا سوال بیٹے سے نہیں ہوگا، بیٹے کا سوال باپ سے نہیں ہوگا، لیکن حربہ وہی استعمال کرتا ہے۔ ہاں، حیدرآباد کا ایک نقش بندی کے نام سے مذاق اڑاتے ہوئے میں نے خود سنا، کہہ رہا تھا کہ کیا ہے، اگر تم کیا ان کی باتوں میں آ کر توحید کو اپنا لوگے تو تمہارے باپ دادا کہاں جائیں گے، پہلے وہ فیصلہ کرو۔ یہی حال تو ان کا بھی تھا، مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب یہ دین صحیح نہیں ہے اور آپ کا دین ہم مان لیں گے تو پھر تو ہمارے باپ دادا گمراہ ہو گئے نا جی۔ تو یہی جا کے ابو طالب سے کہا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیتا ہے آپ کا بھتیجا، تو لہٰذا آپ خود ان کو روک دیں، یعنی اللہ کے رسول کو چچا ہونے کی حیثیت سے، بڑا ہونے کی حیثیت سے خود روک دیں، یا ان کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ، آپ نہ پوچھیں، آپ کیا ہیں، کفالت نہ کریں، اس معاملے میں ہم کافی ہیں، ہم کر لیں گے۔ یہ کن سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب سے جا کے قریش کا ایک وفد بات کر رہا ہے، کیونکہ ہر قسم کی انہوں نے تکلیف دے کے دیکھ لیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمو انحراف نہیں کرا سکے، وہ دین پر اور پختہ ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے بڑی نرم بات کہی، رازدارانہ لہجہ اختیار کیا، کیونکہ وہ بھی اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے، تو واپس چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سابقہ رویہ تھا، جیسے دعوت دے رہے تھے ویسے ہی دعوت دے رہے تھے، وہی حال تھا، یہاں تک کہ حج کے دن آ گئے۔ خاص کر 3 مہینے حج کے ایام ہوتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ آج فلائٹ وغیرہ آنے سے بہت جلد ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور ٹورز کے حساب سے بھی اگر ٹریولز کے ذریعے بھی جائیں تو 40 دن میں حج مکمل ہو، لیکن اس زمانے میں آنے جانے کے ایک مہینہ لگ جاتا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کے بعد سے تیاریاں ہو جاتی تھی، ذوالقعدہ پورا جانے میں آنے میں لگ جاتا تھا، ذوالحج پورا حج کے لیے رکھ دیے، اور محرم کا 1 مہینہ آنے کے لیے ہوتا تھا۔ پورا عالم، پورا عرب وہاں اکٹھا ہوتا، پھر نکلتا۔ تو یہ دراصل اس وقت کے لحاظ سے سب سے اعلان کے حساب سے اور دعوت کے لحاظ سے بہترین موقع تھا، اور اس وقت مشرکین مکہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنے کا انداز اور دعوت اور اس کی حقیقت لوگ سنیں گے تو ضرور کیا ہے، اسلام میں اضافہ ہوگا، پھر تو ہم کو کیا ہے، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اب انہوں نے اس کے لیے اور تدبیریں کرنی شروع کی۔ اب عرب کے وفود آنے شروع ہو گئے، تو جو بھی نکلتا اس کے حساب سے انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے انہیں سنبھالنا ہے، یہ معاملہ شروع ہوا، اور اس کے لیے خاص میٹنگ اس کے لیے بلائی گئی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ولید بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ وہی ہے جو خالد ابن الولید کے باپ ہیں، سخت ترین دشمنوں کے اندر آتے ہیں، لیکن بیٹا اسلام کا سیف اللہ بنا، اسلام کی تلوار بنا، ان کی وجہ سے سینکڑوں شہر فتح ہوئے، لیکن باپ حالت کفر بھی میں مرا۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو، لوگ جب آئیں گے اور پوچھیں گے ایسا واقعہ کچھ ہوا ہے، کوئی خاندان بنو ہاشم کے اندر نبی ہوا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے، وہ نبی کہاں ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، یا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو اس نے بڑے پتے کی بات کہی، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں جو جی میں آیا، کوئی کہے کہ ہاں جی وہ کیا ہے، پاگل ہے، کوئی کہے کہ نہیں بھائی وہ تو کیا ہے، ساحر معلوم ہوتا ہے، کوئی کہے کہ کیا ہے، مسحور معلوم ہوتا ہے، یہ سب ایسے ایک جس کے منہ میں جو بات آئی وہ کہیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اور ان کا حق ظاہر ہوگا اور ہمارا باطل پہ ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ اس واسطے کرو تو کیا کرو، مل بیٹھ کے ایک لفظ پر اتفاق کر لو کہ جو بھی پوچھے گا ہم وہی ایک لفظ بولیں گے،
تو اب اس پر اتفاق کرنے کے لیے میٹنگ بنائی گئی اور ایک ایک سے رائے لی گئی کہ ہم کیا کہیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا ہیں، پاگل کہیں گے، کہا کہ ہرگز پاگلوں کسی کوئی حرکت ان میں نظر نہیں آتی تو لوگ ہمیں جھٹلائیں گے۔ بہت سوں نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے، تو وہ خود کہا ولید بن مغیرہ نے، بخدا وہ ہرگز کاہن نہیں لگتا، ہم نے ہزاروں کاہنوں کو دیکھا ہے، جس طرح کا لباس، جس طرح کا دیوانہ پن ان کے پاس ہوتا ہے، جس طرح کی گنگناہٹ ان کی ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو شاعر کہہ دیں گے، کہا کہ شاعری کی ہر صنف، رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط، سارے اصناف کیا ہیں ہم نے دیکھے ہیں، ان میں کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ملتی نظر نہیں آتی۔ تو تب تو لوگوں نے کہا کہ ہم جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا یہ شخص ہرگز جادوگر بھی نہیں ہے، ایسا کوئی حلیہ بھی نہیں ہے، ہڈیاں رکھ کر، اندھیرے میں بلا کر، تماشے کر کے جو ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتی جس سے ہم کہہ سکے کہ جادوگر ہے۔ تو تب لوگوں نے کہا کہ سب باتوں کو تم انکار کرتے ہو تو آخر تم ہی کہو، ہم ان کو کیا کہیں گے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے سورہ مدثر کے اندر، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ تبارک و تعالی یہ میٹنگ جو ہوئی اور ولید بن مغیرہ جو بیٹھ کے میٹنگ کر رہا تھا سردار، اور اس کا ایکشن جو تھا اور جس حیثیت سے وہ میٹنگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بہکا رہا تھا، اس کی پوری کیفیت ان چند آیات کے اندر سورہ مدثر کے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، انہ فکر وقدر، وہ تھوڑا سا سوچا اور اندازہ، گویا کہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ایسی ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑا سوچ کے کہہ رہا ہوں، ایکٹنگ۔ ہاں، فکر وقدر فقتل کیف قدر، اللہ کہتا ہے غارت ہو یہ، خدا کی مار اس پر، اس نے کیسا برا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاکت و بربادی ہو اس پر، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا برا گمان کیا، اتنے کیسا برا اندازہ کیا۔ ثم نظر، گویا کہ بہت سوچ کے نظریں اٹھائی، جیسے لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسے ہی نہیں بات کرا، بڑے سوچ بچار کے بعد فیصلے پہ پہنچا ہے۔ تو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے، جیسے کیا ہے بڑے لوگ کیا ایکٹنگ کرتے ہیں اپنا رعب دبدبہ قائم کرنے کے لیے، کہ گویا کہ کیا آنکھیں بند کر کے بہت غور و خوض میں ہے، پھر اس کے بعد آنکھیں اٹھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ ثم نظر، پھر نظریں دوڑائی، ثم عبس وبصر، پھر اس کے بعد پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، گویا کہ کیا ہے بہت تلخ بات کہنے والا ہو، لوگوں کو اندر بڑا سیریس ہو، ہاں مذاق میں نہیں ہو، اسے کہتے ہیں عبس وبصر۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور اکڑ کیا، پھر اس کے بعد کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ان تمام باتوں میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ دراصل نرالا جادو ہے، یعنی ہم اس کو جادو ہی کہہ سکتے ہیں جو پچھلے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن۔ اوپر لوگ جب بولے تو انکار کیا، جادوگر بھی نہیں ہو سکتا، پاگل بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب باتیں کی ہے، لیکن جب کیا ہے کسی بات پر نتیجہ نہیں ہوا، لوگوں نے خود پوچھا، تو آخرکار وہ سوچ کے آخرکار بہت زیادہ کیا ہے عمیق گہرائی میں جانے کی ایکٹنگ کر کے کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسا جادو ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، بڑا نرالا جادو ہے، اور ان ھذا الا قول البشر، ہم ضرور کہہ دیں گے کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ خود نے بنائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے سأصلیہ سقر،
وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، اس واسطے اسے ہم جہنم میں پھینکیں، سقر جہنم کا ایک نام ہے، بہت جلد ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، سأصلیہ سقر۔ اور اللہ کہتا ہے وما ادراک ما سقر، تم کیا جانتے ہو سقر کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا پتا ہے جہنم کی تپش کا، جہنم کی اذیت کا تمہیں کیا پتا ہے؟ سقر کیا معلوم ہے تمہیں؟ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، نہ تجھے باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یہاں جو بھی تکلیف ہے آخر مر جائے گا نا جی، چھوڑ دیں گے، تکلیف تو ٹلی، یا تو اچھا بن جائے گا ٹریٹمنٹ کچھ کر کے، نہ وہ ہے نہ لا تبقی، نہ باقی رکھے گی تجھے، ولا تذر، نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، خاص کر تیرے اوپر کی چمڑی پورے کے پورے جلا کے راکھ کر دے گی، پورے اوپر کی چمڑی گویا کہ آگ کی تپش میں پگھل جائے گی، لواحۃ للبشر، وہاں ہم تجھے پھینکیں گے۔ تو بہرکیف جو کچھ بھی طے ہوا، اس طے ہونے کے بعد یہ لوگ اٹھ کے نکلنے لگے، اور ان کے ذہنوں میں ہو گیا کہ ہم جو بھی آئیں گے ہم ان سے کہہ دیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو جادوگر ہے یا جس پر جادو ہو گیا ہے، آپ ذرا ان سے الگ رہیے، اس کی باتوں میں مت آ جائیے، کیونکہ کیا ہے اس کی باتیں بہت اثردار ہیں۔ ہاں جو حق ہوتا ہے کبھی بھی انسان کیا ہے اس سے ڈرنے لگتا ہے اور خود آگے بڑھ کے بڑبڑانے لگتا ہے، یہ بڑبڑانا اور گھبراہٹ میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل پہ ہے۔ آج بھی جب توحید کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ بڑبڑانے لگتے ہیں، تو یہ بات ہے کہ یہ باطل پہ ہیں، ہاں صحیح دلیل کے ساتھ جواب نہیں دیتے۔ تو بہرکیف جب یہ بات طے ہو گئی تو اب انہوں نے کیا کیا، تمام جو لوگ آ رہے تھے ان سب کے پاس جا جا کے آپ خود اس بات کی کیا خبر دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا ہے جو کہ ساحر ہے، جو کہ فلاں ہے، اس کے پاس مت جاؤ، ایسا مت کرو۔ تو لوگ جن کو معلوم بھی نہیں تھا وہ بھی تجسس میں پڑ جاتے تھے کہ آخر کون ہے، ہم بھی تو مل کے دیکھیں گے، ہم بھی تو مل کے جائیں گے، اور اس کو برملا کہنا بھی شروع کر دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نازل کیا ہے۔ فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً پاگل ہے۔ اللہ اکبر۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس غضبناک نگاہوں سے بھڑکتے ہوئے جذبات سے وہ دیکھتے تھے، کیا کر سکتے ہیں، کیسے مٹا سکتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً پاگل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب غریب اور کمزور طبقے کے صحابہ کو دیکھتے تو بڑا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یعنی توحید پہ آنا یہ احسان ہے نا اللہ کا، سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو جب صحابہ یہ کہے کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی اور ہم پر اللہ نے احسان کیا، تو جب وہ جماعت سے گزرتے جس میں بلال بیٹھے ہوئے ہوں، خباب بیٹھے ہوئے ہوں، جس میں کیا ہے ضعیف صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کے اندر کیا ہے غریب مزدور پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر عمار بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر یاسر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان کو دیکھ کے ٹھٹا مذاق کرتے ہوئے کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے بڑا احسان کر دیا، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، یہ سب ہے۔ تو اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو تم سے زیادہ جانتا ہے کہ کن پر اللہ احسان کرنا ہے، کن پہ نہیں کرنا ہے، بدبختوں۔ جیسا آج کے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہی دین سمجھ لیے کیا، ہمارے بڑے نہیں سمجھے، ان کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی کیا؟ یہی بات بالکل بھی دیکھ کے کہتے تھے کہ یہی ہیں وہ جن پر اللہ نے احسان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس پہ احسان کرنا ہے، کون
صحیح شکر ادا کرے گا. کس کو صحیح ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اللہ کی عطا ہے, تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو حبشی غلام کو ہدایت دے کر سب سے اونچا مقام عطا کر دے. قریش کا بہت بڑا معزز ترین شخص حضرت عمر جیسی شخصیت بھی حضرت بلال کو کہتے تھے کہ سیدنا, یہ میرے سردار ہیں, یہ میرے سردار ہیں. تو اللہ ہدایت کے ذریعے جس کو معزز کرنا چاہے اللہ جو بہتر جانتا ہے. تم حقیر اور ان کے پاس تذلیل کی باتیں نہ کرو. تو عام طور پر مشرکین مکہ کی وہی کیفیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کہتا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, سورہ مطففین کے اندر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مجرم تھے, ان الذین اجرموا, وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے جب وہاں سے گزرتے تھے ان کی مجلسوں کے اوپر سے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون, جب ان کے پاس سے گزارتے تھے تو آنکھ مارتے تھے. ہاں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, گویا کہ ٹھٹا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیے یہی ہیں وہ لوگ, کون, جن پر اللہ نے انعام کیا, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس لیتے تھے. یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, جب اپنے گھروں کو پلٹتے تھے تو اس مذاق سے بڑے ہی لطف اندوز, بڑے ہی مذاق کے ساتھ, بڑے ہی کیا ہیں ان کا ٹھٹا اور مذاق کو دلچسپ لیتے ہوئے, مزہ لیتے ہوئے گھروں کے اندر جاتے تھے, ہنستے ہوئے پلٹتے تھے. اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور انہیں دیکھتے تو کہتے یہی ہیں وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ کہتے ہیں لیکن اصل میں ہیں یہ گمراہ. اللہ اس میں ایک بات بڑے ہی ان کے کردار پر گویا کہ کیا ہے تھپڑ ہے, جو کہتا ہے اللہ تبارک وما ارسلوا علیہم حافظین. تم جو نگرانی کر کر کے اصحاب رسول اللہ پر لعن طعن کر کے ٹھٹا مذاق اڑاتے ہو, اللہ نے تم کو ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین, تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم نگرانی کر کے ٹھٹا مذاق اڑاؤ. تم کتنے پانی میں ہو تب وہ دیکھو, پہلے تمہارے اعمال کو تم دیکھو, تمہارے کردار کو تم دیکھو. تو یہی حال تھا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دعوت کے سلسلے میں مشرکین مکہ کا رویہ تھا, جس کو قرآن بہت سی مختلف آیات میں پیش کرتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کا جو اثر تھا اس اثر کو زائل کرنے کے لیے شد و مد سے کام شروع کیا. خاص کر قرآن کی ہدایت کا اور اس کے اندر کے الفاظ کا فصاحت و بلاغت کا جو اثر مشرکین مکہ پر پڑ رہا تھا اور عام عرب جس طرح اس کو لے رہے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کسی بھی طرح گرانا ہے. اسی لیے اللہ کہتا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کفار کہتے تھے کہ خاص کر اپنوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو صاف کہتے تھے سنو ہی مت قرآن کو. آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہماری کتاب پڑھو, بھائی بس کالی کتاب پڑھو, پیلی کتاب پڑھو. قرآن کیا جی پڑھتے, قرآن کیسے سمجھ میں آئیں گا, قرآن کیوں پڑھتے؟ صاف انکار کرنے والے بہت سے ہیں. ہاں, اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو, قرآن مت پڑھو, قرآن سمجھ میں نہیں ہے. قرآن تو سمجھنے کے لیے 18-19 علوم کی ضرورت ہے, وہ علماء کا کام. یہ بھی سمجھتے تھے قرآن پڑھیں گے تو ضرور کیا ہے یہ پلٹیں گے, اس واسطے ان کو قرآن سے روکو. میں اس بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یورپین کنٹریز میں کوئی انگریز یا کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور ہم نسلی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کیسی عجیب بات ہے. جو مسلمان ہے وہ قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, جو مسلمان نہیں ہے وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا, وہ تو ہدایت پا گیا. تو یہ صرف کیا ہے اپنی منمانے اپنے اندھے رسومات کی پیروی کرانے کے لیے عوام کو چکمہ دیتے ہیں کہ قرآن سے دور رہو. یہی بات ان کی بھی تھی کہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ کہا کہ قرآن کو مت پڑھو بلکہ سنو بھی مت, اور یہ کہتے ہوئے قرآن کی اصلیت کو, جس کے اندر جو طاقت تھی, جذبہ تھا,
اور جو سب سے اہم ترین فصاحت و بلاغت اور ہدایت کی باتیں تھیں اس کو کم کرنے کے لیے کہا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ ارے یہ پرانے زمانے کے افسانے ہیں بھائی، ہم بھی بہت سے افسانے سنے ہیں، تم کی بھی ہم سنائیں گے، کیا رات آ جاؤ ہم سناتے ہیں تم کو بھی؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جا کے سیکھ کے آ جاتے ہیں، پھر آ کے کیا ہیں یہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے کسے انہوں نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے مل کر ان کا ساتھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کیا ہے نیا نیا کلام بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، ہاں صاف کہہ دیا کسی ایک انسان سکھاتا ہے، یعلمہ بشر۔ اور وہ نام بھی جو لیا نا وہ عجمی تھا، کوئی یہاں پر نام نہیں ہے قرآن میں، لیکن تفسیر میں آیا ہے کہ یہ جس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ انسان اللہ کے رسول کو سکھاتا ہے، وہ دراصل کون تھا؟ کوئی عجمی تھا، عربی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بدبختو، تم جس کا نام لے کے کہتے ہو کہ یہ انسان سکھاتا ہے، وہ تو عربی نہیں ہے، عجمی ہے، اور یہ صاف عربی ہے، تو عجمی سے عربی کیسے بول سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی مبین، یہ تو عربی مبین ہے، صاف فصاحت و بلاغت۔ اور ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، فرقان کے اندر کہا کہ 7ویں نمبر کی آیت بڑا اہم ہے، ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہی بات ہمارے لحاظ سے بھی سمجھ نہیں آتی بہت سے ہمارے بریلوی بھائیوں کو، ہم رسول کو بشر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم بشر مان کے غلطی کی، رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے، وہ تو نور ہے۔ یہی اعتراض تو ان کا بھی تھا، اگر نور ہوتا تو وہ اعتراض ہی نہیں کرتے نا جی، اعتراض ہی اس واسطے کیے ہیں نا کہ انہوں نے صاف کہا کہ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، ایک ایسا رسول ہے بھائی جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، عام انسانوں کی طرح رہتا ہے، ہم کیسے اس کو رسول مان لیں؟ جب یہ اعتراض ان کا ہے، اگر یہ اعتراض کیے تو یاد رکھو تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے بھی تھے، بازاروں میں جاتے بھی تھے، تو اسی کو دیکھ کر تو اعتراض کیا۔ اگر تم کہتے ہو یہ نور تھے، بشر نہیں تھے، پھر تو یہ اعتراض ہی نہیں کرتے، اور اللہ کہتا ہے کہ بدبختوں کہاں کھاتے ہیں، یہ تو نور ہے، مسئلہ ہی ختم۔ بات کو سمجھو، یہی اعتراض مشرکین کا بھی تھا، جسے تم کہتے گستاخ رسول ہیں یہ لوگ، یہ رسول کو بشر کہتے ہیں۔ ارے بھائی بشر تھے تبھی تو ان کو اعتراض تھا، ورنہ تو مشرکین مکہ کو اعتراض ہی نہیں تھا نا، نور ہوتے تو اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ انما انا بشر، ہاں یہ انسان ہے، کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ ہم انسانوں ہی میں ہمیشہ رسول بھیجے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، سورہ یونس کے ابتدائی آیات میں ان لوگوں کو تعجب ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا۔ ارے اس سے پہلے جتنے بھی آئے بھائی سب رسول انسانوں میں ہی آئے، کوئی فرشتہ رسول بن کے نہیں آیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، دیکھیے ہماری بے علمی اور جہالت کی انتہا دیکھیے، جو مسلم حقیقت ہے اسی کو ہم کیا ہے الٹا کر بیٹھے، ہم نور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسانوں کے اندر انسانوں کے نمونے کے طور پر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حالات تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے، تکلیف دینے کے لیے ایک نئی پھر سازش کی۔ اب یہ نئی سازشوں میں کیا ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ وہ میں اگلی مجلس میں رکھتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔